السلام کی زندگی کا اور حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ فقط 23 سال کا عرصہ ہے جو آپ کے پاس نبوت کا ٹائم پیریڈ ہے۔ اس 23 سال کے عرصے مسلسل جد و جہد ہے، مسلسل زخم ہے، مسلسل دکھ اور تکالیف ہے، مسلسل پریشانیاں ہیں، مسلسل مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، لیکن کے مقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور قرآن پکار رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں اگر تم کامیابی کے راستے چاہتے ہو تو پھر تمہیں انہی راستوں پر چل کر آنا پڑے گا جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور عملی طور پر اس دنیا کو رہنمائی بتائے۔ غزوہ بنو مستلق کے بعد تقریباً 4-5 کے قریب سریات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں روانہ فرمائے۔ سریات آپ کو معلوم ہے وہ ہوتا ہے جس میں آپ خود تشریف نہیں لے کے جاتے بلکہ صحابہ کے لشکر کو روانہ کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ہجرت کا 6واں سال تھا۔ 13 سال آپ نے گزارے مکہ میں، وہاں سے آپ مدینہ تشریف لائے، اور اب یہ دور 6واں سال آپ کا مدینہ کے اندر گزر رہا ہے۔ اسی میں غزوہ بنی مستلق ہوا تھا، اور اسی کے اندر آپ نے 4-5 مزید غزوہ بنو مستلق کے بعد سریات روانہ کیے۔ یہ تقریباً شوال کا مہینہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ نے خواب کیا دیکھا کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف سے پہلے آپ نے خانہ کعبہ کی چابی مانگی ہے، آپ کے ساتھ رفقا اور آپ کے صحابہ بھی ساتھ ہیں اور وہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین عادت اور طریقہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے آپ نے کوئی خواب دیکھا؟ پھر اگر صحابہ نے خواب دیکھا ہو آپ کی تعبیر بتایا کرتے تھے، نہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا ہوتا آپ اس کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں اپنے رفقا کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور میرا ارادہ عمرے کا بھی ہے۔ نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ اب مکہ کے دروازے ہمارے لیے کھلنے والے ہیں۔ مہاجر صحابہ مکہ سے بڑی محبت کرتے تھے، ویسے بھی آپ اور ہمارا بچپن جن گلیوں اور بازاروں میں گزرا ہو، عموماً خواب کے اندر وہی گھر اور وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ فطرتی طور پر انسان بچپن کے ماحول اور کھیلوں کو اور گلیوں اور بازاروں کو اور در و دیوار کو یاد رکھتا ہے، فطرتاً کہیں وہ چیزیں یا جھلک نظر آ جائے اس کی یادیں تازہ ہو جایا کرتی ہیں۔ یا آپ ہم سب کی زندگیوں میں ایسے واقعات بے بہا ہوں گے۔ تو جب صحابہ کو پتہ چلا ابھی تک اس خواہش کو دبائے ہوئے کعبۃ اللہ سے فطرتی طور پر اہل ایمان کی محبت تھی، کافر بھی مکہ کے محبت کرتے تھے، لیکن صحابہ تو بدرجہ اتم اس بات کے تھے کہ متقاضی کیا محبت کریں خانہ کعبہ۔ جب یہ اطلاع سنی صحابہ نے، صحابہ کا دل خوش ہو گئے کہ اب لگتا ہے کعبہ کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں۔ صحابہ نے اندرون خانہ تیاری شروع کر دی۔ اب اور جب ابھی اللہ کے رسول نکلیں گے اور ہمیں حکم دیں کہ نکلنے کا، پہلی تیاری کر لی جائے۔ جو مشاق شاگرد ہوتے ہیں نا وہ صرف اشاروں کے منتظر ہوتے ہیں، کس طریقے سے کیا حکم اور کیا ہونے والا ہے اس کو اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کے شاگرد آپ کے صحابہ تو کمال لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیا دور و نزدیک دیہاتوں تک میں عمرے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اب اس بات کا اعلان تھا کہ جو نکلنا چاہے وہ آپ کے ساتھ روانہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ ذیقعد کی 6واں سال تھا اور ذیقعد کا مہینہ تھا، جمعرات کا دن تھا اور یکم ذیقعد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ سفر پہ نکلتے تھے تو آپ جمعرات والے دن نکلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے مدینہ سے باہر آ کر ذوالحلیفہ کے مقام پر ڈیرے ڈال دی۔ اب یہ ساتھ ساتھ بتانا بھی مقصود تھا کہ عمرہ جو اہل مدینہ عمرے کے لیے نکلیں گے اور حج کے نکلیں گے، احرام کیسے باندھیں گے اور کیا طریقہ کار ہوگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکل رہے تھے۔ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں تعلیم دی، تو یہ مرحلہ بھی تھا کہ اس امت کو احرام کے متعلق بھی تعلیم دی جائے۔ یاد رکھیے آج بھی اہل مدینہ جب عمرے کے لیے نکلتے ہیں مقام ذوالحلیفہ پر احرام باندھتے ہیں، یہ وہاں کا میقات ہے۔ میقات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے
احرام باندھ کر اللہ رب العزت کے گھر کی طرف لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے بندہ نکلتا ہے۔ تو یہ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ ٹھہرے، یہاں سے آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ احرام باندھ لیں، اور تقریباً 1400 صحابہ اور بعض روایت میں آتا ہے 1500 صحابہ آپ کے ہم رکاب تھے، سب نے احرام باندھا، اپنے ہدی کے جانوروں کو لیا۔ ہدی کے جانور وہ ہوا کرتے ہیں جو خانہ کعبہ جا کر عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے کے بعد، یا حج کرنے والے حج کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں جن جانوروں کو قربان کرتے ہیں، عربی میں اسے ہدی کہا جاتا ہے۔ قرآن نے بھی ہدی کا تذکرہ کیا ہے، اور ماضی کے اندر بھی جب بھی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد یہ حج اور عمرے کی روایت موجود رہی یا موجود تھی، وہ ہدیے کے لیے اپنے جانوروں کو لے جایا جاتے تھے۔ اب ہدیے کے لیے طریقہ کیا تھا؟ آپ صحابہ سے فرمایا ان کے گلوں میں کلادے ڈال دو۔ کلادے کیا تھے؟ کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی چیز، کوئی چمڑا، کوئی اس چیز کا ٹکڑا جو بکری یا دمبا لے جانا ہوتا تھا اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا، تاکہ نشانی رہے یہ وہ جانور ہے جو اللہ کے گھر میں جا کر قربان ہوگا۔ مشرکین عرب بھی ایسا کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو برقرار رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ قلادے ڈال لو، بکریوں کے اور دمبوں کے گلوں میں ہے وہ ڈال دیے گئے قلادے۔ اور اونٹوں کے ایک طریقہ کار یہ تھا، ان کی کوہان میں نیزہ مار کر زخمی کر دیا جاتا تھا اور وہاں سے خون نکلتا تھا اور خون کوہان کے اوپر پھیل جاتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہدی کے اونٹ ہیں، اللہ کے گھر میں جا کر قربان ہونے والے ہیں۔ مقام ذوالحلیفہ پر آپ نے یہ کام کیا اور صحابہ کو مشورہ دیا، اس کے بعد پھر آپ آگے روانہ ہوئے۔ پھر کیا معاملات تھے اس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے۔ آئیے قرآن مجید کی آیات کی